الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں شافع یوم جزا والی کون و مقام وجہ تخلیق کائنات سبب وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت الہی صد احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے خلا کے کائنات ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ التکاثر آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سمجھ کر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے، انسان کو ڈراتے ہوئے، انسان کو دھمکاتے ہوئے راہ راست پہ لانے کی کوشش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کئی مقامات پہ انسان کو اپنے عذاب سے، اپنے جہنم سے، مختلف امور سے ڈراتا ہے تاکہ یہ بندے راہ ہدایت حاصل کریں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم
قرآنی تعلیمات پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے سروں سے اوپر گزار دیتے ہیں، قرآنی تعلیمات پہ عمل کی بجائے ہم ان تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، پوری دنیا میں اگر اس وقت کوئی قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، وہ قوم ہے مسلمانوں کی۔ حالانکہ ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو ہسٹری آف اسلام ہے، وہ بڑی اجالا ہے، بڑی شاندار ہے، ہمارے بڑوں کے کارنامے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا پہ سپر پاور اسلام تھا، ایک وقت تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کا وقار پوری دنیا میں تھا، مسلمانوں کے سکے، مسلمانوں کا سکہ پوری دنیا میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمان اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرتا رہا، مسلمان اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہا، مسلمان اپنے حقوق کی پاسداری کرتا رہا۔ ذلت رسوائی ہمارا تب مقدر بنی جب ہم نے قرآنی تعلیمات کو ترک کیا، دینی تعلیمات کو ترک کیا، ہم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا، سنا ضرور، سمجھا ضرور، مگر عمل نہ کیا۔ اسی دن سے ہم جو ہے ذلت و رسوائی کے جو ہے نا ذمے ہوئے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ آج کندھار میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین غزہ کی پٹی پر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، برما میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کہیں نماز پہ روکا جاتا ہے، کہیں روزے سے روکا جاتا ہے، کہیں قرآن سے روکا جاتا ہے، کہیں نماز پڑھنے والوں کو مارا جاتا ہے، کہیں مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور کہیں قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اسے جلایا جاتا ہے۔ سابقہ ادوار کے اندر کئی مرتبہ کفر یہ حرکتیں کر چکا ہے۔ علماء صلحاء جو زبانی طاقت رکھتے ہیں وہ آپ تک پیغام پہنچاتے رہے، عوام بالا تک یہ پیغامات پہنچاتے رہے کہ لوگوں قرآن کی حفاظت کرو، نبی کی دین کی حفاظت کرو، قرآنی تعلیمات کی حفاظت کرو، عزت ہمارا مقدر بنے گی، وگرنہ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ مگر ہم نے ہر بار سن کر، ہمارے عوام بالا نے ہر بار سن کر ان باتوں کو پس پشت ڈالا۔ ایک بار پھر ابھی 3 سے 4 روز قبل سویڈن کے اندر قرآن مجید کی حکومتی سطح پر بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کو پھر جلایا گیا، قرآن مجید کو پھر شہید کیا گیا، قرآن مجید کی ناموس و عزت پر پھر حملہ کیا گیا۔ دراصل یہ قرآن سے دشمنی نہیں، دراصل یہ قرآنی تعلیمات سے دشمنی نہیں، دراصل یہ دشمنی حضور علیہ السلام کی ذات سے ہے، دراصل یہ دشمنی یہ بغض آقا علیہ السلام کے نفس اطہر سے ہے، حضور کی تعلیمات سے ہے، حضور کے دین سے ہے، شریعت محمدیہ سے ہے۔ لیکن مسلمان ہے سمجھتا نہیں ہے، مسلمان ہے عمل کرتا نہیں ہے، مسلمان پھر اسی لیے تباہی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ رب لم یزل نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسان کو جھنجوڑا ہے، اپنی طرف بلایا ہے، مگر پھر بھی ہم باز نہیں آتے۔ آج جو سورۃ التکاثر میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، آج پھر ایک بار وہی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے قلوب کو جھنجوڑا جائے، ہم سب ایک بار پھر اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کریں۔ دراصل بات یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے عمل کرنے سے کیا ہونا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے عمل کرنے سے کیا ہونا ہے۔
کوئی اور کہتا ہے، اور ہمیں اس کے عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر پوری امت یہی سوچتی رہے تو پھر عمل کس نے کرنا ہے؟ عمل کس نے کرنا ہے؟ وہ بڑی پیاری بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، لوگوں میرے پاس اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر آؤ۔ بادشاہ نے بزرگوں نے یہ اعلان کیا، میرے پاس تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر اپنے گھروں سے آؤ، تاکہ یہ دودھ نبی پاک کی غریب امت کو دیا جائے۔ جو بھوکے ہیں انہیں دودھ پلا کے ان کی بھوک مٹایا جائے، جو پیاسے ہیں انہیں یہ دودھ پلا کر ان کی پیاس کو مٹایا جائے۔ دودھ لاؤ۔ اب ہر شخص اپنے گھروں سے دودھ لینے کے لیے گیا۔ جب ایک دودھ لینے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ سارے ہی دودھ لے کر جائیں گے تو اتنا گاڑا دودھ بھی اچھا نہیں ہے، میں پانی لے کے چلا جاتا ہوں۔ کچھ دودھ میں پانی بھی ہونا چاہیے، سارے دودھ لائیں گے تو میں تھوڑا پانی لے جاتا ہوں، کون سا حضرت کو پتا چلے گا؟ ایک نے یہی سوچا، پانی لے آیا۔ دوسرے نے بھی یہی سوچا کہ سب دودھ لے جائیں گے، میں پانی لے جاتا ہوں۔ سارے یہی سوچتے رہے، اور اس برتن کے اندر جو حضرت کے پاس موجود تھا اس میں ڈالتے رہے۔ پتا چلا کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں، سب کا سب پانی ہے، سب کا سب۔ اور ہمارا عالم نہیں ہے، عوام سوچتی ہے علماء کا کام ہے، علماء سوچتے ہیں حکومت کا کام ہے، حکومت سوچنے بھی فلاں کا کام ہے، فلاں سوچتے ہیں کہ یہ عالمی مسئلہ ہے۔ مسئلہ جو کا تو ہے، حل کوئی نہیں نکلتا، عمل کوئی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، لوگوں تمہیں تمہاری کثرت کی لالچ نے تباہ و برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تمہاری کثرت کی لالچ نے تباہ کر دیا۔ کثرت، اہل عرب کا یہ معمول تھا، کوشش ہوتی تھی ہر شخص سے کہ سب سے زیادہ اولاد میری ہو، کیونکہ جس کی جتنی اولاد اس کا اتنا بڑا نام۔ یہ عرب کے اندر رواج رہا ہے، اور عرب اس وقت کم سے کم بھی 100 شادیاں کیا کرتے تھے، 100 شادیاں، 100 نکاح۔ مقصد کیا تھا کہ اولاد کی کثرت ہو، اور جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی وہ فخر سے جو ہے لوگوں میں بیٹھا کرتا تھا کہ میری اولاد زیادہ ہے۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب شریعت پاک لے کر عرب میں تشریف لائے تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم صادر فرمایا کہ نکاح ایک مرد کے لیے بیک وقت 4 جائز ہیں، 4 شادیاں۔ وہ بھی یاد رکھیں، ہر صورت میں 4 شادیاں جائز نہیں ہیں۔ یہ شادی کوئی شوق نہیں ہے جسے پالا جائے، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے جسے کیا جائے۔ دراصل یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، حقوق ہیں اولاد کے، ازواج کے، جنہیں پورا کرنا ذمہ داری ہے، ضروری ہے۔ حق پورے نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت جواب دہ ہوں گے۔ یاد رکھیں، نکاح ضرورت کے پیش نظر دوسرا جائز ہے، یہ سنت ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، پہلی بیوی اور پہلے بچوں کو آپ جو ہے نا صحیح معنوں میں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اور آپ خواہش مند ہیں دوسرے نکاح کے، تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک گھر کو چلانا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ رحمت رب کی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو مہنگائی کا سلسلہ ہے، جو ہمارے ملک کا جو خاصا ہے مہنگائی،
وہ اس بات پر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک نکاح پر ہی بریک لگائیں. اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نکاحوں کا حد حضور نے مقرر فرمائی. لیکن عرب 100 سے زائد نکاح کرتے تھے کثرت اولاد کی وجہ سے. لیکن کثرت اولاد کا مقصد کیا تھا؟ تکبر. کثرت اولاد کا مقصد کیا تھا؟ فخر. لوگوں میں عزت. ایک کثرت یہ ہے، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں تمہاری کثرت میں تباہ کر دیا. دوسری کثرت جو اس وقت ضرورت ہے اور ہر شخص خواہش مند ہے کثرت کا، وہ کثرت ہے کثرت مال، کثرت روپیہ، پیسہ. جس کی لالچ ہر شخص کے دل میں موجود ہے. بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر شخص جس کے پاس سینکڑوں ہیں وہ کہتے ہیں ہزاروں ہوں، جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ کہتے ہیں لاکھ پتی بن جاؤں، جو لاکھ پتی ہے وہ کہتے ہیں کروڑ پتی بنوں، جو کروڑ پتی ہے وہ کہتے ہیں ارب پتی بنوں، جو ارب پتی ہے وہ کہتے ہیں کھرب پتی بنوں. خواہش ختم نہیں ہوتی. اور یہ ایسی خواہش ہے فرمایا گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا. کیا ہے تیرا مال؟ کیا ہو گیا تیرا مال؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا، اور حقیقت میں تیرا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا، جو آگے تیرے کام آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بیٹا ہے. ایک بیٹا ہے. فرمایا مال کتنا ہے؟ یا رسول اللہ چند بکری ہیں، 7 بکری ہیں. اونٹ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ 3 اونٹ ہیں. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. صحابہ کرام موجود تھے. اچھا حضور نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر چند سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے. چہرے پہ سفید بال، سر پہ سفیدی نے ڈیرے لا رکھتے ہیں. اور وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بیٹا ہے، 7 بکری ہیں، چند اونٹ ہیں، چند سال عمر ہے. صحابہ کرام موجود تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے جانتے ہیں، ایک نہیں کئی بیٹے ہیں، کثرت اولاد رکھتے ہیں. یا رسول اللہ بکریاں بھی بہت ہیں، اونٹ بھی بہت ہیں. اور یا رسول اللہ بزرگ ہو کے کہتے ہیں چند سال عمر ہے، 15-20 سال. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ اولاد زیادہ کم کیوں بتائی؟ مال زیادہ کم کیوں بتایا؟ عمر زیادہ کم کیوں بتائی؟ عرض کی یا رسول اللہ بیٹے تو سارے ہیں، بیٹے تو بہت ہیں، پر ایک بیٹا ہے جو آپ کا دین پڑھتا ہے، ایک بیٹا ہے جو آپ کی مانتا ہے، ایک بیٹا ہے جو آپ کی سنتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رب کا فرما بردار ہے، کلمہ طیبہ کا دم بھرتا ہے. آقا باقی سارے کافر ہیں، میں کافروں کو اپنا بیٹا نہیں مانتا، جو آپ کا غلام ہے وہی میرا بیٹا ہے. یا رسول اللہ مال کی کثرت ہے، بکریاں بھی ہے، اونٹ بھی ہے، کثرت ہے، مگر آقا میرا مال وہ ہے جو میں آپ پر قربان کر چکا، اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا، بس میرا مال وہ ہے، باقی میرا نہیں. اور یا رسول اللہ عمر بہت ہے، عمر بہت ہے، مگر چند سال ہوئے آپ کی غلامی میں آیا ہوں، چند سال ہوئے ہیں آپ کا کلمہ پڑھا ہے، چند سال ہوئے ہیں آپ کے صحابی ہونے کا شرط آیا ہے. یا رسول اللہ بتیا ساری زندگی جہالت اور کفر میں گزری،
میں اس عمر کو اپنی عمر نہیں مانتا جو زندگی آپ کی خدمت میں گزری ہے، جو زندگی آپ کی شریعت میں گزری ہے، اور جو زندگی آپ کی صحبت میں گزری ہے۔ یا رسول اللہ بس میری وہی عمر ہے، بس اس سے بڑھ کے کوئی نہیں میرا مال۔ اولاد وہی ہے جو آپ کا کلمہ پڑھے، مال وہی ہے جو آپ کے قربان ہو جائے، عمر وہی ہے جو آپ کی خدمت میں گزر جائے۔ اس کے علاوہ نہ میرا مال ہے، نہ میری اولاد ہے، نہ ہی میری کوئی زندگی ہے۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے یقول العبد مالی 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 مالی، بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے کیا ہے تیرا مال؟ اے بندے تیرا مال وہ ہے جو تُو نے کھایا، اصل تیرا مال وہ ہے جو تُو نے آگے بھیجا۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں تباہ کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، فرمایا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ قبروں میں۔ کثرت مال کی حرص تمہارے دلوں میں ایسی بسی اور رچی کہ جس نے تمہیں رب سے اور رب کے احکامات سے غافل کر دیا۔ اگر آپ اس وقت جس پرفتن دور میں ہم چل رہے ہیں، یہ جو صدی ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس کے دل میں کثرت مال کی حرص نہ ہو؟ کون سا ایسا شخص؟ بڑے بڑے منبروں پہ بیٹھنے والے بھی کثرت مال کی حرص دل و دماغ میں رکھتے ہیں، بڑے بڑے تاج و تخت پہ بیٹھنے والے بھی کثرت مال کی حرص دلوں میں رکھتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کثیر مال والا بن جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس حرص کو، یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ یہ جو تندور ہے، سفیان نے تندور کہا اس سے کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی، کوئی چیز۔ فرمایا گیا کہ اگر انسان کو ایک وادی دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی خالی جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ فرمایا گیا اگر ایک انسان کو پوری وادی سونے سے بھر کر دے دی جائے تب بھی کثرت مال کی حرص ختم نہیں ہوگی، ایسی لالچ ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ میں نے کہا نا جس کے پاس سینکڑوں ہزاروں کا طلبگار ہے، ہزاروں ہے تو لاکھوں کا طلبگار، لاکھوں ہے کروڑوں، کروڑوں ہے تو اربوں، اربوں ہے تو خربوں، ختم نہیں ہوتی لالچ۔ اس وقت اگر آپ نگاہ ڈالیں، مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں، پیسہ اور روپیہ ختم نہیں ہوگا، نسلیں بیٹھ کے کھائیں، محنت نہ کریں، بیٹھ کے کھائیں، پیسے ختم نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اس ملک کو لوٹ کھا رہے ہیں، پھر بھی اپنے اکاؤنٹ مختلف طریقوں سے بھر رہے ہیں۔ خدا کی نعمت ہے یہ دھوپ انسان پر، خدا کی نعمت ہے یہ دھوپ انسان پر۔ اب یہ دھوپ بھی ہمیں خریدنی پڑ رہی ہے، سولر سسٹم پہ بھی اب ٹیکس، اب تو کپڑے سکھانے کا بھی ہمیں ٹیکس دینے پڑیں گے، ایسا وقت آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ الحاکم التکاثر، کثرت مال کی حرص سے ان کے اکاؤنٹ کھلنے نہیں ہوتے۔ عزیز نمازی بھائیوں، یاد رکھیں ہم جتنا کما لیں، کھانا ہم نے اتنا ہی ہے جتنا ہمارے، ایسے ہی ہے نا جی، جو کھرب پتی ہے کہ سونے کے نہیں والے کھاتا ہے، کھاتا وہ بھی یہی گندے میں ہے، پیتا وہ بھی یہی پانی ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو گھر پہ جاتا ہے، کھاتا وہ بھی یہی گندے میں ہے، مگر جب وہ پہلا لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے نا، خدا کی قسم یار وہ عرش کی بلندیوں پہ نہیں پہنچنا ہوگا،
ہے جس نے حلال کما کے کھایا بچوں کو کھلایا، عرش کی بلندیوں کو چھوتا ہوگا اس کا قد، اور یہ آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، اے حلال کمانے والے، محنت و مزدوری کرنے والے، القاسم حبیب اللہ، تو میرا محبوب ہے، ہاں تو میرا محبوب ہے۔ یہ اعزاز ہے حلال محنت کرنے والوں کے لیے، قناعت پہ راضی ہونے والوں کے لیے، وگرنہ تباہ ہے الہاکم التکاثر، اور انسان اس کثرت مال میں ایسا کھو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جتنا بھی لاگو تم میری طرف نہیں آتے اور نہ آؤ گے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ کس میں؟ کس میں؟ قبروں میں۔ اور قبر خود کہتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزانہ انسان کو دن میں کئی مرتبہ قبر یہ آواز دیتی ہے، انسان اے مجھ پہ آ کر کے چلنے والے، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں حشرات الارض کا گھر ہوں، میں خدا کے عذاب کا گھر ہوں، اور میں اس طرح دباتی ہوں کہ پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں۔ یہ قبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اے لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، اب تم زیارتیں کیا کرو، کیوں؟ فرمایا لأنها تذکرۃ الآخرہ، اس لیے کہ یہ قبریں بھی آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبر آخرت کی، جب دل میلا ہو جائے نا، میلا، آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، دل میلا ہو جائے، دل کالا پڑ جائے، دل پتھر ہو جائے، نہ نماز کی توفیق، نہ سچ کی توفیق، نہ حلال کی توفیق، حرام، چوری، ڈکیتی، سب برے کام، اگر یہ کیفیت برپا ہو جائے آپ کو، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر قبرستان چلے جانا، ٹوٹی ہوئی قبریں، ٹوٹی ہوئی یارو بسیدہ قبریں، وہ تمہیں نصیحتیں دیں گی، کیا انسان اسی طرح میں بھی زمین پہ آ کر کے چلتا تھا، جس طرح آج تو فخر اور تکبر کی جال میں پھنسا ہوا ہے، میں بھی تھا، لیکن حشر کیا ہوا، آج میں اسی قبر میں ہوں، آنا تو نے بھی ادھر ہے، یہ ٹوٹی ہوئی قبر میاں، ٹوٹی ہوئی۔ ہاں اگر آپ دریائے راوی کے کنارے کے اس پار اگر جائیں، جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہانگیر بادشاہ جس کا سکہ چلتا تھا ہندوستان پہ، اشارے سے ہندوستان کی تقدیر بنا کرتی تھی، راوی کے کنارے جائیں، جہانگیر، شاہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، اور اس کے مقبرے پہ راتوں کو تو اندھیرا ہے، مگر دن میں بھی کوئی اجالا نہیں، کوئی دعا مانگنے والا نہیں، کوئی قبر کے پھول نچھاور کرنے والا نہیں، ٹوٹی ہوئی قبر، ٹوٹا ہوا مقبرہ، یہ ہمیں نصیحت دے رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ ہندوستان کی تقدیر میرے اشارے کی محتاج تھی، ہندوستان کا مقدر، ہندوستان کی قسمت میرے ایک حکم کی محتاج تھی، لیکن سب کچھ ختم ہوا۔ اس کی بیٹی نے ایک دیوان لکھا، جہانگیر کی اجازت کے بغیر ایک دیوان لکھا، اور اس دیوان کا ایک شعر جہانگیر کے مقبرے پہ آج بھی تحریر شدہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایسے غریب ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ بھی کوئی نہیں آئے گا، ایسے غریب ہیں۔ اور اگر راوی کراس کر کے اگر آپ چلے جائیں، ایک نگری ہے داتا علی حجویری کی، ایک نگری ہے داتا علی حجویری کی، ایک جہانگیر تھا ہندوستان کا بادشاہ، خاندانی اعلیٰ نسب
شراکت والا جس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے تو ہم غریب ہیں، ہماری قبروں سے نہ کچھ ملتا ہے نہ کچھ دیتا ہے. لیکن اگر آپ دریائے راوی کراس کریں، داتا علی حجویری کی نگری ہے جہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پورے کامل کامل آرا رہنما. اور اس مزار پہ کاملوں اور ناقصوں کو تو ملتا ہی ملتا ہے، مگر جو کامل آ جائے اسے بھی اللہ نواز دیتا ہے. رات ہو دن ہو آپ کو داتا علی حجویری کی نگری میں اس شاخ کا ہجوم نظر آئے گا. چھٹی ہو ورکنگ ڈے ہو، حکومت کون سی بھی ہو، دن کون سا بھی ہو، داتا علی حجویری کی نگری آپ کو کبھی خالی نظر نہیں آئے گی. ایک نصیحتیں کب مقبرے وہ بھی ہمیں کر رہے ہیں. ہاں اعلیٰ مزارات، بڑے بڑے مزارات بھی ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کے لڑ لگ جاؤ گے، اگر اللہ کی مان لو گے، اگر اللہ کی باتوں پہ عمل کرو گے. داتا علی حجویری وہ ہے جن کا لاہور کے اندر کوئی خاندان نہیں تھا، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، مرد قلندر اکیلے ہیں، شادی میں نہیں کی. لیکن آج پوری دنیا میں داتا داتا ہوتا ہے، پوری دنیا میں داتا علی حجویری کا سکہ چلتا ہے. وجہ رب کی مانی. کس کی مانی؟ اللہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم. ہاں تم زندہ رہ کر میری مانو، تم زندہ رہ کر میرے چرچے کرو، تمہارے بننے کے بعد میں تمہارے چرچے کروں گا. مال ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں عزتیں مالوں سے نہیں ملتی، مال تباہ کر دیتا ہے انسان کو. فرمایا حتی زرتم المقابر، تم جب قبروں میں پہنچو گے، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، جب تم جان لو گے تو پھر ایسا نہیں جانو گے کہ کچا پکا، نہیں، علم الیقین، تمہیں پکا علم حاصل ہو جائے گا جو رب نے کہا تھا سچ کہا تھا. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر کئی مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ کلا سوف تعلمون سے مراد قبر ہے، ثم کلا سوف تعلمون سے مراد آخرت ہے. فرمایا کلا سوف تعلمون، جب تم قبروں میں جاؤ گے لگ پتا جائے گا. مذاق سمجھ رکھا تم نے قبر کو؟ قبر میں حضور آئیں گے تو والے نیارے ہو جائیں گے. ہم بریلیوں اور سنیوں کا یہ نعرہ ہے، یقیناً حضور کے آنے سے نعرے والے نیارے ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذرا یہ تو سوچیں کہ حضور کس کی قبر میں آ کر والے نیارے کرائیں گے؟ کیا تیرے میری قبر میں؟ ساری زندگی حضور فرماتے ہیں لوگوں نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم نے نماز پڑھ کے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. ہم کہتے ہیں حضور آئیں گے تو ہمارے نیارے ہو جائیں گے. کس منہ سے ہم حضور کا سامنا کریں گے؟ آقا آپ نے ہمیں ہر بات کا حکم دیا، ہم نے آپ کی ہر بات کا علم کیا. کس بات کے ہمارے نیارے ہوں گے؟ میاں اس بات کا گھمنڈ ہے، یہ جھوٹی آرزویں ہے. حضور اس پہ کرم کریں گے جس نے دنیا میں رہ کر حضور کی مانی. یہ یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے شریعت محمدیہ کا. دین مصطفیٰ کی مذاق نہیں. اگر صرف حضور کے آنے سے بارے نیارے ہوتے، ساری زندگی عمر بن خطاب روتے رہے. ان کی قبر میں تو حضور تو ان کے ساتھ موجود ہے. ساری زندگی ابو بکر صدیق تڑپتے رہے، رب کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے. سارے صحابہ کی زندگیاں دیکھی، صحابہ کا تو نعرہ نہیں تھا کہ حضور قبر میں آئیں گے تو بارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے. یہ جھوٹی آرزو ہم نے پال رکھی ہے. نہ بچ جاؤ، ایسا نہیں ہے. حضور اس کی قبر میں تشریف لائیں گے، کرم فرمائیں گے جس نے دنیا میں رہ کر حضور کی مانی ہے. ہاں حضور نے فرمایا حضور کی دار سنت ہے، ہم نے کون سی حضور کی مان لی؟ یاد رکھیں، ہم حضور
کی نہیں مان رہے، ہم اس نبی کی نہیں مان رہے جس نبی نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی۔ ہر مقام پہ حضور نے آنکھوں سے آنسو بہائے، ہم گنہگاروں کے لیے، اپنی اس امت کے لیے۔ ہر جگہ غار ہرا ہو، غار ثور ہو، مکان بیت اللہ ہو، کعبہ کا مکان ہو، مدینہ ہو، کہیں بھی ہو، حضور نے جب بھی آنسو بہایا اپنی اس امت کے لیے۔ طائف میں حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا اس امت کے لیے، حضور نے تو یہ کیا، اور حضور نے فرمایا داڑھی میری سنت ہے۔ حضور کا لباس جس طرح کا تھا، کیا ہم نے وہ اپنایا؟ کیا ہم نے اپنے چہروں پہ داڑیاں سجائی؟ ہم نے تو ہر وقت اپنے گلے کے اندر ٹائی باندھ کے رکھی، جو ایک امریکہ کی غلامی کا پٹا ہے۔ ہم نے تو ہر وقت انہیں کے لباس کو اپنے جسموں پہ سجایا، پھر ہم کہتے ہیں کہ بارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے، ناوے نہ بارے نہیں آ رہے اس کے ہوں گے جس نے نبی کی مانی۔ حتیٰ زرتم المقابر، جب تم قبروں میں پہنچو گے، کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ ثم کلا سوف تعلمون، فرمایا گیا اس سے مراد آخرت ہے۔ پھر جب تم آخرت میں آؤ گے، جب تم اٹھو گے قیامت کے دن، جب کیفیت یہ ہوگی کہ سورج سمجھنے گے کہ قریب ہوگا، سر کے قریب، پسینہ ایسا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے انسان کے آدھے کان تک پسینہ پسینہ ہوگا، انسان کا اپنے ہی پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی انسان کی اور آخرت کی۔ فرمایا کہ لا تعلمون علم الیقین، اور تمہیں اس وقت علم یقین ہوگا۔ لا ترون الجحیم، یاد رکھو تم جہنم کو دیکھو گے، ضرور دیکھو گے، یہ اصول ہے خدا کا۔ جہنم اور جنت کو ہر شخص دیکھے گا، ہر شخص جو جہنم میں جائے گا اللہ اسے جنت پہلے دکھائے گا، تاکہ اسے یہ حسرت پیدا ہو کہ کاش دنیا میں میں یہ اعمال کر لیتا کہ مجھے یہ خوبصورت جنت نصیب ہوتی۔ اور جو جنت میں جا رہا ہوگا اللہ اسے جہنم دکھائے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں نے نیکیاں کر کے اس خدا کے بہت بڑے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لا ترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، جب تم اسے دیکھو گے تو پھر تمہیں پکا یقین حاصل ہو جائے گا، پکا علم حاصل ہوگا۔ اور فرمایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہاں، یہ جو ہم دنیا میں رہ کر نعمتوں کے مزے لیت رہے ہیں، اچھا نعمتیں کیا ہے؟ اس پر مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ کسی نے کہا نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، فروٹ سے جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کچھ ہم استعمال کر، اللہ فرماتے تم سے پوچھوں گا۔ اور بعد میں کہا کہ نعمتوں سے مراد انسان کا یہ جسم، اللہ نے کیا کیا نعمت عطا کر رکھی ہے۔ ایک آنکھ، یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھیں نہیں قدر اس کو ہے۔ اور پھر جس کے پاس آنکھیں ہیں، یہ بھلے جو خود بخود کھلتی ہے بند ہوتی، ہم جب چاہے کھول لیں، جب چاہے بند کر لیں، یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت بڑا امیر ترین شخص گزرا ہے دنیا میں، 10 لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا امیروں میں، لیکن اس کی بد نصیبی یہ تھی کہ اس کی آنکھیں کھلتی نہیں تھی۔ اگر اسے آنکھیں کھولنی ہوتی تو ڈاکٹر ان آنکھوں کے ٹیپ لگاتا یا کوئی ذریعہ بناتا، جتنی دیر یہ ٹیپ لگی رہتی یہ آنکھیں کھول سکتا تھا، اور جب بند کرنی ہوتی وہ ٹیپ ہٹانی پڑتی، پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی۔ دیکھیے تو صحیح خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم بندوں پر۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے کہا میری سب سے بڑی اور اہم اور ایک ہی خواہش ہے
کہ اللہ کوئی ایسا کرم کر دے میں خود آنکھیں کھول بھی لوں بند بھی کر لوں. اور کہا کہ اگر تمہیں اس معاملے میں کچھ خرچ کرنا پڑے کہو گے؟ اس نے کہا میرے پاس جتنا مال ہے میں سب کا سب خرچ کر دوں اگر یہ ٹھیک ہو جائے. اندازہ لگائے کتنی بڑی نعمت ہے یہ، صرف آنکھوں کا کھلنا اور بند ہونا، پھر کان ہے، پھر دماغ ہے. ارشاد فرمایا گیا کہ اگر لوگوں نے لکھا ماہرین نے کہ اگر انسان کے دماغ کا کمپیوٹر بنایا جائے تو نیو یارک جتنا نیو یارک ہے جتنا اس کا احاطہ ہے اتنا بڑا وہ کمپیوٹر بنے گا جو اس دماغ کا بنایا جائے. ایک چھوٹا سا کمپیوٹر کتنے کام کر رہا ہے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے یہ دماغ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ نے جو شریعت دی ہے وہ اور شریعت پہ جو چلنا آسان کیا یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ہاں دین پہ چلنا 5 وقت کی نماز کون پڑھے بڑا ہی مشکل ہے دین پہ. زکات کون دے بڑا ہی مشکل ہے دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہے. یار انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے کہ جنہیں ریتوں پہ پکی ریتوں پہ لٹایا گیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے کہ جنہیں 2 جانوروں کے ساتھ باندھ کر جن کے جسموں کو چیرا گیا اور تاریخ گواہ ہے لوگوں نے لکھا جسم چڑ گیا مگر جب تک زبان سلامت رہی ایک نعرہ تھا فست برب الکعبہ فست برب الکعبہ فست برب الکعبہ. خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم میری زندگی کامیاب ہو گئی کامیاب ہو گئی میری زندگی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ شریعت پہ چلنا مشکل ہے. آج ہمیں لگتا ہے شریعت پہ چلنا مشکل کہ جب مسجدوں میں ہمارے لیے ٹھنڈے پانی دستیاب ہے کولر دستیاب ہے اے سی دستیاب ہے پنکھے دستیاب ہے سب کچھ دستیاب ہے علماء دستیاب ہے ائمہ حضرات دستیاب ہے ہر گلی ہر محلے میں مساجد دستیاب ہے مدارس دستیاب ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا مشکل ہے. یہ کون سا نعرہ کون سا عقیدہ ہے یہ کون سا اسلام ہے جس کے ہم پیروکار ہیں جس میں ہم عمل کر رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے. نیا نہیں ہے مشکل. اللہ نے تو دین کو آسان کر دیا ہے. اللہ خود کہتے ہیں میں نے دین تم پہ آسان کیا. اور یاد رکھیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے پوچھا جائے گا اس نعمت کے بارے میں. اور علماء لکھتے ہیں کہ رب نے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں بہترین رہبر قائد نبی ہادی عطا فرمایا قیامت کے دن اللہ اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ میرے نبی نے تمہاری مدد سے پناہ قربانیاں پیش کروائی تم نے اس نبی کی خاطر کیا کیا بتاؤ کیا کیا. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب بندے پیش ہوں گے تو اللہ ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمایا گیا تب تک بندہ رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. اللہ 4 سوال پوچھے گا بندے سے. کتنے بھائی توجہ 4 سوال. پہلا سوال اللہ بندے سے فرمائے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی بتا تو نے زندگی کا کیا کیا کہاں گزار دی زندگی. یہ سوال ہوگا اور جب تک ہم جواب نہیں دیں گے رب ہٹنے نہیں دے گا. کہاں گزاری زندگی جو تمہیں میں نے دی. گلیوں میں بیٹھ کر چوراہوں میں بیٹھ کر ہوٹلوں میں گپ شپ کر کے مختلف فضولیات میں اپنی عمریں گزار گئی. کیوں گزاری؟ کیا اسی لیے زندگی دی تھی؟ اب بتا جب یہ سوال ہوگا کیا جواب دیں گے ہم اس وقت رب کو کہ مولا کہاں گزاری؟ فلاں تباہ کاری کی فلاں تباہی کی فلاں تباہی کی
فلاں غلط کام، فلاں غلط کام، یہ گنوائیں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا سوال ہوگا، اے بندے بتا تجھے میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں گزارا؟ یاد رکھیں جوانی رب کی بہت بڑی نعمت ہے. جوانی بہت بڑی نعمت ہے. میاں نوری نے کہا تھا کہ عبادت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو. بڑھاپے میں پھر نہیں ہمت ہوتی. بوڑھا تو ویسے بھی جب گھر سے ہر کام کاج سے فارغ ہوتا ہے پھر اس میں ڈیرے مسجد میں ہی لگانے، یا جب دنیا کے کام کا چھوٹ گیا مسجد میں جانا، جب پتہ ہے اللہ سامنے قبر میں ہے آنا تو پھر مسجد میں بھی ہے. جب بھوڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی مومن بن جاتا ہے، وہ بھی نیک بن جاتا ہے کہ کبھی میں نے یہ کیا ہی نہیں. لیکن مزہ یہ ہے کہ اگر پہلے سب کو نمازی بننا ہے تو جوانی میں بناؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جوان آدمی رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. جب جوان آدمی رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے. آقا کتنی خوشی ہوتی ہے. حضور نے پھر مثال کے ساتھ سمجھایا. حضور نے فرمایا ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو. صحرا کہتے ہیں نہ جہاں پانی ہے، نہ چھائے ہے، نہ ڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے. صحرا میں ایک شخص سفر کر رہا ہو، ایک اونٹنی اس کے پاس ہو، اسی پر اس کا کھانے پینے کا ساز و سامان ہو، اور وہ ایک جگہ کچھ دیر کچھ لمحے سکون کرنے کے لیے لیتا ہو اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ سواری غائب ہے، وہ کھانا غائب ہے، وہ جینے کا سامان غائب ہے. تو فرمایا ایسے آقا بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یا رسول اللہ موت کے علاوہ سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. فرمایا ہاں. اب وہ موت کے انتظار میں وہی بیٹھا بیٹھا پھر آنکھ لگ جائے گی کہ بس اب موت ہی آنی ہے، اب کہاں جاؤ؟ کوئی گھر نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کرو تو کیا کرو؟ موت کے انتظار میں وہی آنکھ لگ جائے گی. فرمایا جب اس کی آنکھ کھلی دیکھتا کیا ہے وہی اس کی سواری پھر موجود ہے. فرمایا صحابہ بتاؤ کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جتنی خوشی، اس کی خوشی کی تو کوئی حد نہیں ہے، گویا اس کو زندگی گزارا مل گئی. ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب جوان آدمی رب کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس اونٹنی ملنے والے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب کے بندے کے لوٹنے پہ خوشی ہوتی ہے. اصل مذہب جوانی ہے. ہاں اس جوانی کے بارے میں رب پوچھے گا اس جوانی کو کہاں برباد کیا؟ مولا تیری فلاں نافرمانی میں برباد کیا. اللہ فرمائے گا بندے کیا تجھے نظر نہیں آتا تھا کہ کندھار میں مسلمان بہنوں بیٹھنے کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا؟ تیری جوانی کی ضرورت تھی اور تو جوانی کو رنگینوں میں اڑا رہا تھا. اور فلسطین کے اندر تیری جوانی کی ضرورت تھی ان بلکتے بچوں کو جن کے جسم سے بغیر کسی ان کے قصور کے جان کو روح کو نکالا جا رہا تھا. تو نے جوانی برباد کی. حضور فرماتے ہیں جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تیسرا سوال ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بندے بتا جو تم نے مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا؟ وہ پیسہ تو کہاں سے لایا تھا؟ اب کیا جواب دے گا وہ شخص جس کا کام ہی حرام کا ہو، جس کی آمدنی ہی حرام کی ہو؟ کیا جواب دے گا رب کی بارگاہ میں؟ بولا کہاں سے پیسہ لایا؟ فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں. کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں. یہ سوال ضرور آنے. ارشاد فرمایا اس کے بغیر رب اپنے سامنے سے ہٹ نہیں دے گا. اور چوتھا سوال اور اہم سوال ارشاد فرمائے گا رب جو تمہیں میں نے مال دیا تھا، جو تمہیں کمایا تھا حلال طریقے سے، چلو حلال طریقے سے کمایا تھا، اے بندے یہ بتا تمہیں کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ مولا پاکستان ٹور پہ جاتا خرچ کر کے آیا، بیٹے کی شادی کی تھی مولا 5 لاکھ لگا دیا خرچ کر دیا. مولا فلاں زمین خرچی کی، فلاں زمین خرچی کی.
اللہ फरमाएगा तुझे तेरे घर के करीब रोते हुए बेवा के बच्चे नजर नहीं आए? तुझे कई दिनों से भूखा सोने वाला तेरा पड़ोसी नजर नहीं आया? तुझे वो शरीफ नफ्स लोग कि वो लोगों से मानते नहीं, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आए? तेरे जात से वाबस्ता लोग जो परेशानियों में जकड़े हुए थे, तुझे वो नजर नहीं आए? तूने कहां खर्च किया? यारो वो वाकया नहीं भूलता किरण नामी बच्ची का कि जिसने अपने बूढ़े बाप से कहा था ईद के मौके पर कि बाबा हर बच्ची आज अपने बाजुओं और हाथों पे चूड़ियां चढ़ाएगी, बाबा मेरी भी ख्वाहिश है आप मुझे चूड़ियां दिलाएं, पर बाप गरीब है, मजदूर है, कहां से लाए कि बेटी के हाथ में चूड़ियां सजाए? बाप ना ला सका तो कम सन 7 साल की बच्ची जिसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी बुरी बात है, मगर यार ये कसूर किसका है? सिर्फ बाप का है? क्या उस बाप का है जो मेहनत तो कर रहा था पर मसाइल नहीं थे? सिर्फ बाप का कसूर नहीं, तमाम उम्मत मुस्लिमा का है जिन्हें अल्लाह ने माल और दौलत दौलत खतर उन्होंने उससे पूछा नहीं। बिलखसूस उनके वो पड़ोसी वो घरों के करीब में थे, उन्होंने पूछा नहीं। बताओ उसकी मां का कलेजा फटका नहीं होगा जिसकी कम सन बच्ची ने खुदकुशी कर लिया? क्या हमें ईदों पे वो मासूम बच्चे नजर नहीं आते कि जो ईद के दिन भी आलू बेचते हुए हमें नजर आते हैं, पापड़ बेचते हैं ताकि ईद का दिन गुजर जाए? क्या हमें ये दुनिया ये गरीब लोग नजर नहीं आते? लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एक शादी पे, एक बेटा हो या बेटी हो। आजकल आप भी हम सब इस दलदल में फंसे हुए हैं। हाल में हमारा जाना हो तो मेरा काम है निकाह पढ़ाना, जाता हूं खुदा की कसम तबाही होती हुई नजर आती है। खाने तबाह होते हैं, जाया होते हैं। गरीब और गरीब के बच्चे भूखे सो रहे हैं और हमारे आला किस्म के खाने हम कुत्ते को डाल रहे हैं। आला किस्म के खाने खराब होकर कचरे डाले में जाते हैं। ये जवाब देना है हमने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। ईद का दिन है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। देखा कि एक मासूम सी जान रो रही है, मासूम बच्चा रो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बच्चे आज तो खुशी का दिन है, हर शख्स हर बच्चा मुस्कुरा रहा है, तू रोता है? या रसूल अल्लाह खुशियां उनके लिए जिनके मां बाप हो, जिनके बहन भाई हो। आका खुशियां तो उनकी है, मेरी क्या खुशी में? आका मेरा बाप नहीं, मेरी मां नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, तो है नहीं जो मुझे सीने से लगाया। आका मेरी क्या खुशी है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़ा अपने घर ले गए सैयदा कायनात के पास, सैयदा फातिमा के पास। कहा इसे हसन हुसैन दोनों में से किसी का सूट पहना दो। बच्चे को नया लिबास पहनाया गया। आलम ने यह मंजर देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईदगाह की तरफ तशरीफ ला रहे थे, एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ मुबारक में हुसैन का हाथ है। वो यतीम बच्चा जो रो रहा था हुजूर ने अपने कंधे पे बिठाया हुआ था और वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। खुशी की कोई इंतहा नहीं। जरा के लोगों ने सवाल किया बच्चा नहीं रो रहा था, अभी मुस्कुरा रहा है। बच्चे ने कहा मुस्कुराई नहीं तो क्या करें? तुम्हें नहीं पता कि आज के बाद मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हाँ, मेरी मां आयशा सिद्दीक़ा है, मेरी बहन फातिमा ज़हरा है, मेरे भाई हसन हुसैन है, जिससे इतने मुकद्दस रिश्ते मिल जाए। क्या जरूरत है तुम्हें? क्या जरूरत है? इस तरह मोहब्बतें बांटी है मेरे नबी ने, नहीं छोड़ा किसी गरीब को। सबके साथ हुजूर चले, सबके साथ हुजूर ने वक्त गुजारा। हमसे कयामत के दिन पूछा जाना है, मेरे बंदे जो तुझे माल दिया था कहां खर्च करके आया? फरमाया मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं कल कयामत के दिन पूछूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।